اے لوگوں، مدینے کے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے، مسجد نبوی کا صحن ہے، یہ وہ مدینہ پاک ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت کے چھوٹے بھائی حضرت حسن رضا بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، اور رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ توجہ کے ساتھ میری گفتگو سماعت کرے، میرے مصطفیٰ جان رحمت کے لب پاک جنبش میں ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ، جب کوئی، میرے ساتھ بولیے، جب کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمانے کے بعد، 10 گناہوں کو مٹانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اے لوگوں غور سے سنو، لاؤ کسی دنیا کے بادشاہ کو، لاؤ کسی دنیا کے قاضی کو، لاؤ کسی شیخ الحدیث کو، لاؤ کسی مدرسہ کے محدث کو، جو آپ کو اتنا سستا سودا جنت کا دے، بلا شبہ ایک ذات اس روئے زمین پر ہے جو مدینے کے شہنشاہ کی ذات ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ لوگوں ذرا غور سے سنو، غیبت کرنے والوں تم بھی سنو، چغلی کرنے والوں تم بھی سنو، سود کھانے والوں تم بھی سنو، شراب پینے والوں تم بھی سنو، اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں اور سال میں ایک بار چادر چڑھا کے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دینے والوں، سنو سنو میرے مصطفیٰ کا فرمان سنو، اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ تمہارے 10 درجات کو بلند کر دیے جائیں گے، اللہ اکبر۔ اے لوگوں، غیبت کرنے والے کے درجات بلند نہیں ہوتے، چغلی کرنے والے کے درجات بلند نہیں ہوتے، سود کھانے والے کے درجات بلند نہیں ہوتے، بلا شبہ اگر یہ تمام حرام کام تم کرتے ہو تو اللہ کی بھی لعنت تم پر، اللہ کے رسول کی بھی لعنت تم پر، ساتوں آسمان کے نوری فرشتوں کی بھی لعنت تم پر، اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی بددعا تمہارے ساتھ۔ اگر تم اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پر محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش۔ اے لوگوں غور سے سنو، ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے، غور سے سنیے، درود پاک میں بتا رہا ہوں، ابھی میں نے گفتگو شروع نہیں کی ہے نا، میں فضیلت درود پر 1-2 حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، میری عادت ہے کہ میں ہر گفتگو سے پہلے پڑھتا ہوں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث پاک ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یسلم علی الا رد اللہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا غلام، چاہے وہ ہندوستان کی زمین کا ہو، پاکستان کی زمین کا ہو، افغانستان کا ہو، ایران اور عراق کا ہو، امریکہ یا برطین کا ہو، کہیں سے مجھ پر محبت سے ایک مرتبہ سلام پڑھتا ہے، میں اس کے سلام کو سنتا بھی ہوں، اور مدینے کے شہنشاہ تمہارے سلام کا جواب عطا بھی فرما دیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ لوگوں ذرا غور سے سنیے پیارے، اب یہاں پر ایک نقطہ میں سے آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، یہاں ایک لفظ ہے رد روح، کہ جس وقت میرا غلام مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کو مجھ میں واپس کر دیتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دے دیا کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک کی شرح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رد روح سے مراد یہ مطلب نہیں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی روح میرے مصطفیٰ کے جسم میں موجود نہیں ہے، نہیں، یہ وہ بارگاہ عالی جا ہے جہاں لاکھوں عرشی سلام، کروڑوں فرشی سلام، ہر پل ہر آن مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی مسجد نبوی کے صحن سے یا مکہ المکرمہ کی زمین سے یا سرزمین سے اس جلسے سے اگر مصطفیٰ پر کوئی درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی تمہارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب عطا بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ لہذا آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ محفل میں بیٹھ کر کھینی بنانا چاہیے، محفل میں بیٹھ کر آپ اپنی زمین کی بات کریں گے، محفل میں بیٹھ کر آپ اپنے گھر والوں کی بات کریں گے، نہیں، بیٹھ کر میری گفتگو بھی سنیں، مصطفیٰ پر درود و سلام بھی پڑھیں، میری گفتگو بھی سنیں، مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر سے اپنی زبان اور اپنے دل کو پاکیزہ رکھیں۔